بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر كرم لنا بالخير. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو اما باسقاط الى الاخر. اگر ہماری گفتگو ہو رہی تھی قول ثانی میں کہ اخباریین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کا جو ظاہر ہے حجت نہیں ہے. انہوں نے اپنے مدعا کے اوپر اب تک جو ہے 5 دلائل پیش کیے. مفصلاً ہم نے گفتگو کی اور مرحوم مصنف اخند خراسانی نے ہر ایک کو رد بھی فرمایا. آج دلیل خامس سے ہماری گفتگو ہے. دقت ہمیں دلیل خامس کیا ہے؟ اخبارین کی طرف سے یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. جب قرآن مجید میں جب تحریف ہوئی ہے تو فلا یجوز الرجوع الی القرآن. قرآن مجید کی طرف ہم رجوع نہیں کر سکتے ہیں. قرآن مجید سے احکام الہی نہیں لے سکتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب یہ جو تحریف ہے وہ تحریف مطلق ہے. ممکن ہے تحریف جو ہے بزیادت القرآن، قرآن میں کچھ چیزیں اضافی ہوئی ہیں، یا نقیص سے مراد یعنی مصنف نے یہاں بھی اسقاط، کچھ چیزیں کمی ہوئی ہیں. اگر کچھ چیزیں اگر کمی ہوئی ہیں تو سقطت بعض الآیات عن الحجیت، بعض آیات جو ہے اپنی حجیت سے کیا ہوگی؟ ساقط ہوگی. جب حجیت سے ساقط ہو تو کیا ہے، آپ قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے. اب یا تحریف سے مراد کیا ہے؟ تصحیف ہے. تصحیف سے مراد کیا ہے؟ تصحیف سے مراد تغییر الکلمہ، کلمے کا جو ہے تغییر ہونا، کہ جو کیا ہے موجب تغییر معنی ہوتا ہے. اب یہ تغییر کلمہ حیات کی شکل میں ہو یا مادے کی شکل میں کوئی فرق نہیں. اب خلاصے مطلب کیا ہوا؟ اخباریین کا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. جب تحریف ہوئی ہیں تو قرآن مجید سے تمسک نہیں کر سکتے. اب یہ جو تحریف ہے وہ تحریف کیا ہے؟ حالات ثلاثہ سے خالی نہیں ہے. یا تحریف بالزیادہ ہے، یا تحریف کیا ہے بالنقصان ہے، یا تحریف کیا ہے موجب تغییر کلمہ ہے. معنی میں کیا ہے جو موجب تغییر کلمے میں اگر تغییر ہو تو موجب تغییر معنی بھی ہوتا ہے. یہاں تک بات کرتے ہیں. اب رائے اخند خراسانی کے نزدیک جو ہے اخند کی رائے کیا ہے؟ اخند فرماتے ہیں کہ قرآن میں نقصان کے اعتبار سے، کمی کے اعتبار سے تحریف ہوئی ہے. لیس ببعید، یہ قول شیخ اخند خراسانی ہے. اگرچہ عند الامامیہ اختلاف ہے، خصوصاً متاخرین کے نزدیک بھی کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، مگر متقدمین بلکہ شیخ اخند خراسانی متاخرین میں سے. اب متاخرین میں سے فی زمانہ مراجع اعظام میں سے کوئی بھی تقریباً تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے. اب شیخ اخند خراسانی فرماتے ہیں کہ قرآن میں کچھ چیزیں کمی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب ہم اخند سے فرماتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں الروایات کثیرہ، روایات کثیرہ ہیں جو دلالت کرتی ہیں کس بات کے اوپر؟ تحریف قرآن کے اوپر. اب قرآن کی طرف تو خصوصاً حسن نوری کی کتاب میں آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے بہت سی روایات بیان فرمایا ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کس بات کے اوپر؟ تحریف قرآن کے اوپر. وہ دلیل ثانی یہ ہے کہ عدم تطابق بعض الآیات، بعض آیات کے درمیان تطابق نہیں ہے. مثلا شرط و جزا کے درمیان تطابق نہیں ہے. وہی آیہ شریفہ جو معروف جو ہے علماء جو ہے عدم تطابق کے لیے جو مثال پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں، دقت فرمائیں، مثلا ذیل آیا و صدر آیا کے درمیان تطابق نہ ہو. مثلا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ جو ہے اگر جو ہے خوف ہو کس کے بارے میں؟ کہ یتیم کے درمیان جو ہے عدالت کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے بعد یہ تو شرط ہے. پھر کیا کہا؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء. تو بس کیا ہے
عدم عدالت بین الیتیم ہوا کیا ہے نکاح کے درمیان اصلاً آسمان و زمین پر ہے. جزا و شرط کے درمیان، شرط و جزا کے درمیان تطابق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے قرآن میں کچھ چیزیں کیا ہیں کمی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں کیا ہیں حذف ہوئی ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں دلیل ثانی اور بھی آیات ہے، جیسا آیات آگے کمال، آیات اکمال، آیات اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیہ شریفہ ہے، یہ آیہ شریفہ اچانک بیچ میں کیا ہے خدا حرمت و حلال و حرام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بیچ میں کیا ہے آیات اکمال آئے. اسی لیے اہل سنت کی طرف سے جو اعتراض ہے وہ اعتراض یہی ہے الیوم اکملت لکم، کیا ہے ذیل اور صدر آیت کو دیکھیں تو حرمت و کیا ہے حلال کے بارے میں گفتگو ہو رہی، تو بیچ میں یہ آیات کہاں سے آئی؟ جو کیا ہے آیتیں ولایت ہیں وہ آیہ اکمال دین ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اخن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی نقصان کے اعتبار سے. انہوں نے روایات اور کیا ہے عدم تطابق کو کیا کس طور اپنے دعویٰ کے اوپر، اپنے کیا ہے نظریے کے اوپر انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا. اب سوال یہ ہے تحریف جو ہے منع حجیت ظہور ہے یا نہیں؟ تحریف قرآن، قرآن میں تحریف ہونا کہ یمنع الحجیت الظہور. اخن فرماتے ہیں کہ لا یمنع الحجیت الظہور. اب آئیں ہم ان کے دعویٰ کو بیان کر لیں گے بے عبارت اخری، پھر اس کے بعد لا یمنع. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے خلاصہ ہے ان علمنا بوقوع تحریف بعض الآیات، ہمیں علم اجمالی ہے، یہ علم اجمالی یعنی علم تفصیلی تو نہیں، ہمیں علم اجمالی ہے کہ بعض آیات میں تحریف واقع ہوئی ہے. علم اجمالی موجب منجزیت ہے. علم اجمالی کے اوپر عمل کرنا جب معنی نہ ہو تو واجب ہے. تو ان علمنا سے مراد علم اجمالی بوقوع تحریف بعض الآیات فلا يجوز، نتیجے میں الرجوع الى القرآن. الرجوع الى القرآن سے مراد فلا يمكن ان نتمسک بالقرآن بظاہر القرآن، ظاہر قرآن سے ہم تمسک نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ بھی بضمن علم الاجمالی، علم اجمالی کے ضمن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں کیا ہوئی ہیں؟ تحریف ہوئی ہے. اب آئیں جواب مصنف. جواب مصنف دقت فرمائیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو جواب دیتے ہیں. اجاب المصنف عن هذا القول بجوابین، الجواب الاول و جواب الثانی. جواب اول کیا ہے؟ دقت فرمائیں، جواب اول یہ ہے کہ جو تحریف ہے جواب اول دقت فرمائیں، مصنف نے کتنے جواب دیے ہیں؟ بھی جوابین. جواب اول فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ نے علم اجمالی کا دعویٰ کیا بعض آیات میں تحریف ہوئی ہیں. آیا ان آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات کیا ہیں؟ آیات متنوعات، آیات کیا ہے؟ مختلف آیات ہیں. مثلا بعض آیات نص ہیں، بعض آیات صریح ہے، بعض آیات کیا ہیں؟ ظاہر ہے، بعض آیات کیا ہیں؟ مجمل ہے. اسی طرح متشابہ و محکمات ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ممکن ہے جو تحریف ہوئے وہ فقط مجمل میں تحریف ہوئی ہو. اذا جب آپ نے کسی چیز میں احتمال دے دیں تو کیا ہے دعویٰ جو ہے وہ دلیل اپنی دلیلیت سے کیا ہوگی؟ ساقط ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ جواب اول یہ ہے کہ نحتمل، ممکن ہے جو تحریف ہوئی ہے وہ کیا ہے آیات مجمل میں تحریف ہوئی ہے نہ کہ ظاہر میں. تو بس کیا ہے دعویٰ میں دلیل میں جب احتمال آئے تو استدلال بھی باطل ہو. قاعدے کلیہ کیا ہے؟ اذا جاء احتمال بطل الاستدلال. احتمال کیا ہے؟ احتمال یہ ہے کہ جو تحریف ہے وہ تحریف ممکن ہے مجمل میں ہوئی، ممکن ہے صریح میں ہوئی، ممکن ہے نص میں ہوئی. کس نے کہا کہ تحریف مخصوص پر کیا ہے ظواہر؟ تو بس کیا ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال باطل. جواب اول. جواب ثانی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جواب ثانی یہ ہے کہ خود آیات جو ہے
آیات جس طرح جواب اول جو تقسیم مصنف نے جو تقسیم بیان کی نص صریح ظاہر و مجمل کے اعتبار سے، جواب ثانی آیات جو ہے کیا ہے اسی طرح جواب اول میں متنوع ہیں، اسی طرح جواب ثانی میں بھی متنوع ہیں۔ کچھ آیات ہے جو کس سے مربوط ہے، کچھ آیات ہے مثلا اخلاق سے مربوط ہے، آیات اخلاق۔ کچھ آیات ہے جو کیا ہے قصص سے مربوط ہے، آیات قصص۔ کچھ آیات ہے جو مربوط پر کیا ہے عقائد سے مربوط ہے، کچھ آیات مربوط ہیں جو احکام سے مربوط ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ تو ممکن ہے جو تحریف ہوئی ہے وہ فقط کیا ہے آیات اخلاق میں تحریف ہوئی ہو، نہ کہ آیات احکام میں۔ ہماری گفتگو اصولیین جو ہے کس سے گفتگو کر لیتے ہیں؟ اصولیین احکام میں آیات احکام سے بحث کر لیتے ہیں۔ آیات احکام میں کیا ہے ممکن ہے تحریف نہیں ہوئی ہو، جو تحریف ہوئی ہے وہ کس میں تحریف ممکن ہے؟ آیات وہی ہے اذا جاء الاحتمال بطل هذا جوابی۔ جواب خلاصہ جواب اول کیا ہوا سماعت شیخ؟ احتمال ہے کہ جو تحریف ہوئی ہے وہ نص سے، وہ آیات جو نص ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، یا کیا ہے کس نے کہا کہ تحریف جو ہے مختص ہے؟ جواب ثانی کیا ہے؟ آیات احکام میں جو ہے تحریف نہیں ہوئی، محتمل ہے جو تحریف ہوئی وہ آیات احکام۔ یہاں تک جواب واضح ہے۔ اب آئیں اگر کوئی مستشکل اشکال کر لے، اطراف علم اجمالی احکام اطراف علم اجمالی ہے یا نہیں؟ دو طرف ہے، دقت فرمائے۔ طرف اول یہاں دو طرف ہے، ان علم اجمالی میں کتنے طرف ہے؟ دو طرف ہے۔ طرف اول کیا ہے؟ طرف اول آیات احکام ہے، طرف اول کیا ہے؟ طرف اول آیات احکام ہے، وہ طرف ثانی یہ جو آیات ہے جو مربوط بعقائد کو مربوط میں کیا ہو احساس ہو، یہ طرف ثانی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو آیات اگر کوئی مستشکل اشکال کر لے اس جواب کے اوپر، آیات احکام علم اجمالی کا ایک طرف ہے۔ جس طرح آپ نے یہاں جو احتمال دیا یہاں بھی ممکن ہے۔ آپ نے کیا احتمال دیا تھا یہاں؟ آپ نے احتمال یہ دیا تھا جو تحریف جو واقع ہوئی ہے ممکن ہے علم اجمالی کی ایک طرف میں ہو، تو فرماتے ہیں ایک طرف میں ہو تو دوسرے طرف کو بھی لینا چاہیے، آیات احکام کو بھی لینا چاہیے۔ اگر فقط اس کو لے لیا اطراف علم اجمالی میں سے ایک کو لے لیا تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ تو بس آیات علم اجمالی اطراف کے اعتبار سے مساوی، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جیسا کہ تحریف کا احتمال آپ نے یہاں آیات احکام میں دیا، علم اجمالی کے ایک طرف میں دیا، تو یہی تحریف یہاں بھی محتمل ہے۔ تو بس آپ کا جواب کیا ہوا؟ تام۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتا تھا علم اجمالی کا جو اطراف ہے وہ اطراف کیا ہے مختص ہے ابتلا کے ساتھ۔ مثلا آپ عزیزان کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال بالکل کیا ہے مورد نظر کے لیے کیا ہے اب ان کی مثال کے لیے واضح ہوگا۔ دقت فرمائے دو آبا ہے سماعت شیخ کمال کے پاس، ایک آبا کیا ہے یہاں نجف میں، ایک آبا کیا ہے کربلا میں یا پاکستان میں ہے۔ شک ہوا کون سا آبا نجیس ہے؟ نجف میں جو آبا ہے وہ نجیس ہے یا جو پاکستان میں ہے یا کربلا میں وہ نجیس ہے؟ تو شیخ صاحب کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ ایک احکام شرعی ہے، صحیح تعبیتی سے حوالے سے اس مسئلے کے اعتبار سے آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ اجتناب کر لیں گے دونوں سے؟ کیا کر لیں گے؟ سماعت شیخ کمال آپ کا فتویٰ مبارک، آپ کیا کر لیں گے؟ استعمال کر لیں گے۔ کیوں استعمال کر لیں گے؟ چونکہ طرف ثانی کیا ہے اصل مورد ابتلا نہیں، مختلف کی قدرت میں ہی نہیں، بس اطراف علم اجمالی کا کیا ہے اطراف مؤثر ہونا، دونوں کیا ہے مورد ابتلا ہو، دونوں مورد ابتلا ہو تو اطراف علم اجمالی مؤثر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم جس چیز میں مبتلا ہیں ہمارے اوپر جو واجب ہے کون سی آیات ہے، کس کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ آیات احکام۔ اب یہ جو طرف ثانی ہے وہ کیا ہے مورد ابتلا ہی نہیں۔ جب علم اجمالی کی طرف مورد ابتلا نہ ہو تو حجیت سے کیا نہیں، طرف سے ہی خارج ہے۔
یہاں تک بات واضح ہے. تو مستشکل کا اشکال کیا ہے؟ رفع ہوا کس کے ذریعے سے؟ علم اجمالی کا اطراف کیا ہونا چاہیے؟ مورد ابتلا ہونا چاہیں گے. یہاں پر جو کیا ہے طرف اولا ہے جو آیات احکام و آیات قصص مورد ابتلا نہیں ہے. جب مورد ابتلا نہیں ہے تو کیا ہے آپ نے جو احتمال جو اشکال کیا وہ اشکال بھی. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی کہ قول الحمدللہ قول سادس کا مصنف نے جواب دیا اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک تحقیق پیش کرتے ہیں. وہ تحقیق کیا ہے؟ وہ تحقیق دقت فرمائے مصنف کی طرف سے تحقیق یہ ہے کہ اگر قراءت میں اختلاف مثلا مصنف نے مثال کے طور پر ہم یہ دقت فرمائے کبھی مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین دقت فرمائے اس میں کئی صورت ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین. اب آئیں یہ جو اختلاف ہے قراءت کبھی موجب کیا ہے تغییر معنی ہے کبھی موجب تغییر معنی. اب آئیں مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین پڑھ لیں تو تغییر معنی تغییر موجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو معنی تبدیل نہیں ہوگا. مالکی یوم الدین پڑھ لیں مالکی یوم الدین پڑھ لیں دونوں کیا ہے ایک ہی ہے معنی بھی ایک ہے. صورت اولا. صورت ثانی یہ ہے کہ تغییر کلمات جو ہے موجب تغییر یعنی اختلاف قراءت موجب تغییر معنی ہے. مثلا یطہرنا اور کیا ہے قراءت ثانی تشدید کے ساتھ پڑھیں. اب آئیں معنی کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ آیہ شریفہ یہ ہے کہ لا تقربوا یعنی یہ آیات جو ہے یعنی مقاربت کے حوالے سے اپنی بیوی کے ساتھ آپ مقاربت کر لیں مقاربت نہ کر لیں الا کہ وہ پاک ہو. اب آئیں اگر آپ تخفیف کے ساتھ پڑھ لیں تخفیف کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ یطہرنا لا تقربوا یہ آیت شریفہ کے ذہن سے نکل گیا. کون سی آیات ہے؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. دوسری قرات ثانی کیا ہے؟ دوسری قرات. اب آئیں اگر تخفیف کے ساتھ پڑھ لیں تو مثلا کیا ہے بات حیض سے وہ خاتون پاک ہو ایک سے پاک ہو گئی تو تشدید کے صورت میں مقاربت جائز ہے یا نہیں؟ مقاربت جائز نہیں ہے الا کہ وہ غسل کرے. تو مقاربت کیا ہے؟ قبل الغسل. اگرچہ نکاح حاصل ہو پھر بھی ابھی تک غسل نہیں فرمائی ہے تو بس کیا ہے ممکن ہے کیا ہے 2-3 دن غسل نہ کر لے تو کیا ہے مقاربت کیا ہے تشدید کی صورت میں مقاربت حرام ہے الا کہ وہ غسل کر لے. یہاں تک بات ہوتی ہے. اب آئیں اگر تشدید کے ساتھ پڑھ لیں معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا یوں ہی ہے سے پاک ہو جائیں تو آپ مقاربت کر لیں نزدیکی کر لیں کوئی اشکال نہیں ہے چاہے وہ غسل کر لے یا نہ کر لے. عموماً یہی ہوتا ہے 4-5 دن کیا ہے فاصلہ ہوتا ہے تو کیا ہے عدم برداشت جوان ہے تو کیا ہے غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ شروع کر لیتے ہیں تو بس کیا ہے یہ مثلا یہ احکام الہی میں. تو بس عزیزان یہاں حکم شرعی تبدیل ہوا. حرمت کیا ہے حرمت و جواز مترتب ہوا کس بات کے اوپر؟ تغییر قراءت. اب آئیں جب قراءت کیا ہے مختلف ہے تو جب قراءت مختلف ہے تو جواز ہے استدلال کیا ہے ممکن ہے یا نہیں یعنی ظواہر حجت ہے یا نہیں. سب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر قراءت مختلف ہو جائے تو قراءت کے اختلاف کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کو بیان نہیں کر سکتے. کون سا قرآن معلوم جی کون سی قراءت بیان کریں کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے دقت ہمیں حجیت کے لیے ظواہر قرآن کی حجیت کے لیے قرآنیت ثابت ہونا چاہیے. اب فرماتے ہیں یہاں کیا ہے تشدید و تخفیف کی صورت میں ہمیں معلوم نہیں ہے کون سا قرآن ہے یطہرنا کیا ہے قرآن ہے یا کیا ہے. اب آئیں وَإِنْ سَلَّمْنَا
اگر ہم دونوں قراءت کو جائز قرار دیتے تب بھی ان دونوں کے درمیان ملازمہ نہیں ہے. کس کے درمیان اور کس کے درمیان؟ جواز قراءت و جواز استدلال کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں. ممکن ہے قراءت جائز ہو مگر استدلال کیا ہے؟ عدم جواز. اب آئیں سلمنا، ہم مان لیں کہ یہ جو قراءت ہوئی ہے مختلف کیا ہے قراءت ہی ہے. قراءت کیا ہے؟ متواتر ہے. قراءت تواتر ہے. جب قراءت تواتر ہے تو انسان کے لیے معلوم ہوتا ہے، کوئی چیز تواتر ہو تو انسان کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن ہے. جب قرآن ہے تو آپ استدلال کر سکتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں لو سلم، ہم مان لیں کہ قرآن میں جو قراءت ہوئی ہے، جو قراءت سبع ہے وہ تواتر ہے، تب بھی استدلال نہیں کر سکتے. کیونکہ جو ہے اب آئیں ان سلمنا، ہم مان لیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے جواز قراءت و کیا ہے اس کے درمیان ملازمہ ہے. ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے. تو ان قراءتین میں سے آپ کس کو مقدم کریں گے؟ دقت کرنا ہے. ابھی تو ہم نے پہلا انکار کیا کہ قراءت کا مختلف ہونا کیا ہے جواز استدلال نہیں ہے. الحق نہیں ہے کہ قراءت کے کیا ہے مختلف قراءت کے ذریعے سے آپ کو حکم شرعی کو کیا بیان کرنے، حکم شرعی کو استنباط کرنے. اب آئیں کوئی مثال کے طور پر کہیں ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے. فرض المحال لیس بمحال، فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے کہیں، یعنی قراءت کا اختلاف ہونا وہ جواز استدلال وہ جواز استنباط حکم شرعی وہ کیا ہے حجیت متواہر. تب بھی اگر ان دونوں کے درمیان کیا ہے تو آپ کون سا قراءت کو مقدم کر لیں گے؟ قراءت اولا و قراءت کیا ہے ثانی، کس کو مقدم کریں گے؟ تو یہاں پر علماء نے کچھ منات بیان کیا، یعنی فرض المحال کے لیے کچھ منات بیان کیا. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معیار بیان کیا، وہ معیار یہ ہے کہ نلتجئ الی مرجحات. ان دو قراءات میں سے کیا ہے کون سا جو ہے مرجح ہے تو کیا ہے اس کی طرف ہم رجوع کریں گے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اخوند خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر ملازمہ ہو تو ان دونوں کے درمیان تعارض ہوگا تو امارات اور ظنیہ میں تعارض کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ تساقط ہے. اذا تعارض تساقط یرجع الی الاصل، یا اصل کی طرف ہم رجوع کر لیں گے یا کس کی طرف یا عموم وغیرہ کی طرف، آپ اطلاق کی طرف. یہاں تک بات ہو رہی ہے. اب آئیں اخوند خراسانی جو ہے شیخ انصاری کے قول کے اوپر اعتراض کریں. اولا اخبار علاجیہ سے مراد کیا ہے؟ اخبار علاجیہ سے مراد کیا ہے؟ اب اہل علم جب دو روایات کے درمیان تعارض ہو جائے تو ائمہ معصومین نے کچھ روایات بیان کرنا ہے، کس کو ختم کرنے کے لیے؟ تعارض کو ختم کرنے کے لیے. اب فرماتے ہیں کہ اخبار العلاجیہ یعنی وہ اخبار جو ڈاکٹر ہیں، وہ اخبار جو طبیب ہیں، کس کے مشکل کو حل کرتی ہیں؟ جب اخبار کے درمیان تعارض ہو جائے تو وہ روایات کیا ہے کس کو حل کرتی ہیں؟ تعارض. یہاں تک کرنا. اخبار علاجیہ مختص ہے جب کیا ہے دو اخبار کے درمیان تعارض ہو. یہ قسم اخبار علاجیہ کأنہ یہ جو ڈاکٹر ہے، کأنہ یہ اخبار علاجیہ وہ طبیب ہے کس کی نسبت؟ فقط کیا ہے دو روایات کے درمیان تعارض ہو جائے تو یہ طبیب بنے، ورنہ کیا ہے مطلق امارات کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس کے لحاظ نہیں ہے، چونکہ اس کی اختصاصیت ہی اخبار تعارض اخبار ہے. اس کے لحاظ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر دو اجماع کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس کو بھی اخبار علاجیہ کے ذریعے سے کیا کر لیں حل کر لیں. یا مثال کے طور پر کیا دو شہرت فتوائی کے درمیان کیا تعارض ہو تو بس مصنف فرماتے ہیں کہ اخبار علاجیہ مختص ہے اخبار وہ اخبار کے درمیان تعارض ہو. اب آئے باقی جو امارات اور ظنیہ ہیں اس میں اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اصل قاعدہ کلیہ تساقط ہے
علی النحو الطریقیہ، علی النحو الطریقیہ سے مراد کیا ہے؟ اب آئیں گے ہم دو مسئلہ، مسلک اول دقت فرمائے، مسلک امامیہ ہے۔ مسلک امامیہ امارات کو کیا مانتے ہیں؟ امارات کو طریق مانتے ہیں، طریق الی حکم الواقع۔ اصل امارات میں سے ایک کیا ہے، مجتہد اگر فتویٰ دیتے ہیں تو مجتہد کا فتویٰ کیا ہے؟ طریق الی حکم الواقع۔ اب آئیں، اگر امارات کو طریقیہ مانیں تو اصل کیا ہے؟ تساقط ہے، اصل کیا ہے؟ تساقط ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول ہے، قول عامہ ہے۔ عامہ کیا کہتے ہیں؟ امارات و ظنیہ، مثلا مجتہد کا جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ کیا ہے؟ بمثابت طریقیت نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سببیت۔ سببیت سے مراد کیا ہے؟ تصویب۔ تصویب سے مراد کیا ہے؟ وہی واقعی ہے، یعنی جو مجتہد فتویٰ دے دے گئے وہی کیا ہے؟ حکم ہے واقعی ہوتا۔ اگر اس بنا پر، اگر سببیت کے بنا پر ان دونوں کیا ہے قرائن کے درمیان کیا ہو جائے؟ تعارض ہو جائے، تو ان کے رائے کے مطابق تخییر شامل ہے، کیونکہ ہر ایک کیا ہے؟ ہر ایک ہمارا کیا ہے؟ ہر ایک ہمارا کیا ہے؟ سببیت ہے، جس کے اوپر آپ عمل کر لیں آپ مخالف ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہوگی۔ اب آئیں امین عبارت کی طرف۔ اور جلدی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ جتنے بھی مطالب کہ ہم نے بیان کیے ہیں دقت فرمائیں۔ ودعوى العلم الاجمالی، ودعویٰ کس سے مربوط ہے؟ اخبارین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے بوقوع التحریف فیہ، فی القرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ دقت فرمائیں، اما باسقاط، تحریف لا یخلو من انحاء ثلاثہ، الاول کیا ہے گا؟ باسقاط، یعنی اسقاط سے مراد بمعنی کمی۔ اب آئیں و اما، آگے پڑھ لیں اغین، و اما بتصحیف، تصحیف سے مراد کیا ہے گا؟ تغییر کلمہ۔ و امکانت بالزیادہ کو بیان نہیں کیا، کیوں؟ بالزیادہ کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ دقت فرمائیں، قرآن میں کوئی چیز کیا ہے گا؟ بعنوان بالزیادہ نہیں ہے۔ تمام علماء اتفاق ہے تحریف بالزیادہ کیا ہے گا؟ اصلا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آئیں کمی میں، وہ کیا ہے گا؟ معنی میں جو تغیر ہیں اس میں کیا ہے گا؟ علماء اختلاف ہے۔ فرماتے غیر بعید و امکانت، اگرچہ یہ جو کیا ہے گا؟ تحریف جو ہے، تحریف بالنسبت کیا ہے گا؟ نقصان جو ہے، کمی جو ہے، غیر بعیدۃ، بعید نہیں ہے۔ یعنی کانہ اخوند خراسانی کس کے قائل ہیں؟ آغاز تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ دقت فرمائیں، کما یشہد بہ، کما یشہد بالتحریف بعض الاخبار اولا، وثانی عدم یساعد وقوع التحریف جو ہے الاعتبار، الاعتبار کے اوپر لکھا ہوا عدم مناسبتی و عدم مطابقت بین الآیات، ذیل الآیات و صدر الآیات کے درمیان تطابق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دو مثال بیان کیا۔ مثال اول کیا ہے آغاز؟ ان خفتم اللہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی ثلاث و رباع، تو فرماتے ہیں یہاں جزا، شرط و جزا کے درمیان تطابق نہیں ہے۔ اور الیوم اکملت لکم جو ہے، اس میں بھی کیا ہے گا؟ یعنی ذیل آیت و صدر آیت کے درمیان کیا ہے؟ تطابق نہیں ہے۔ الا انہا، الا غیر بعیدۃ، تحریف تو ہوئی ہیں مگر یہ تحریف جو ہے لا یمنع، مانع نہیں ہے کس سے؟ ان حجیت ظاہری، حجیت ظاہر ہے قرآن سے، کہ آپ قرآن ظاہر قرآن سے کیا ہے؟ تمسک کر سکتا ہے اگرچہ کیا ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ اب آئیں کیوں؟ ما هو الدلیل علیہ؟ فرماتے ہیں کہ جوابین، جواب اول لعدم العلم بوقوع التحریف، آگے عبارت کیا ہے گا؟ خلل بها فیہا فی الظواہر، کہ مثال کے طور پر وہ تحریف جو ہے موجب بنے، خلل بنے، فیہا فی ظواہرات، بذالک، اس تحریف کے ذریعے سے اصلا۔ کیوں آقا؟ کیونکہ احتمال یہ ہے کہ جو تحریف ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ نص آیات میں تحریف ہوئی ہیں، نہ کہ ظاہر آیات میں۔ ولو سلم، جواب ثانی،
ولو سلم اگر ہم مان لیں فلا علم بوقوع خلل کیا ہے گا فی آیات الاحکام، اگر ہم کیا ہے گا تسلیم کر لیں کہ کیا ہے گا قرآن میں جو تحریف ہوئی ہیں کس کی نسبت ہے گا، ظواہر کی نسبت یا کیا ہے گا نص کی نسبت، پھر بھی کیا ہے گا یہ جو تحریف ہے وہ تحریف کس میں نہیں ہوئی ہے، آیات احکام میں۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ جو تحریف ہوئی ہے وہ تحریف کیا ہے آیات احکام میں ہوئی ہو، بلکہ تحریف ممکن ہے کس میں ہوئی ہو، آیات عقائد میں و قصص وغیرہ میں۔ فرماتے ہیں والعلم بوقوعها بوقوع خلل فيها في الظواهر او فی غیرها غیر الظواہر من الآیات، آیات میں سے غیر ضار غیر مانع بحجیت آیاتها، آیات احکام کی حجیت کے ساتھ کیا ہے گا ضار و مضر نہیں ہے۔ اگرچہ ہم مان لیں قرآن کے آیات میں تحریف ہوئی ہیں تو ممکن ہے وہ تحریف کس میں ہوئی ہو کہ آیات احکام میں ہوئی ہو، تو پس کیا ہے گا یہ مضر نہیں ہے آیات احکام کے ساتھ جو کیا ہے گا مورد ابتلا و محل نزاع ہے۔ اب لعدم حجیت دقت ہمیں لعدم حجیت علت ہے کس کے لیے، احسنتم غیر ضارن کے لیے، لعدم حجیت ظاہر سائر الآیات، تمام آیات کی حجیت کیا ہے گا ثابت نہیں ہے، یعنی کأنہ تمام آیات کیا ہے گا کہ ظاہر ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کون سی آیات حجت ہے، کون سی آیات کے ظاہر حجت ہے، وہ آیات جو مربوط ہو کس کے ساتھ، احکام کے ساتھ۔ فرماتے ہیں والعلم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظاہر انما یمنع عن حجیتها اذا كانت كلها حجیت۔ اب فرماتے ہیں کہ دقت فرمائے یہ والعلم الاجمالی، اگر کوئی عزیز بتائیں والعلم الاجمالی کس کے لیے جواب ہے، اشکال مقدر کیا تھا، اور تو علم اجمالی اگر آپ نے فرمایا کہ کل ظواہر حجت نہیں ہے تو فرماتے ہیں علم اجمالی کے طرف میں سے ایک تو طرف باقی آیات ہیں، تو فرماتے ہیں جس طرح باقی آیات میں جو ہے حجیت ثابت نہیں ہے وقوع تحریف کی وجہ سے، اسی طرح طرف ثانی میں بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے جواب کیا دیا، جواب وہی سماعت شیخ جو شیخ ہے کمال کی جو مثال ہے وہی مثال ہے۔ وہ مثال کیا ہے، وہ مثال یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اطراف علم اجمالی مورد ابتلا ہونا چاہیے۔ اگر ایک مورد ابتلا ہو ایک مورد ابتلا نہ ہو، مثلا کیا ہے شبہات غیر محصورہ میں، شبہات غیر محصورہ میں کیا ہے تمام مورد ابتلا نہیں ہے، جب تمام مورد ابتلا نہیں ہے تو کیا ہے علم اجمالی اپنی حجیت سے کیا ہوگی۔ فرماتے ہیں والعلم الاجمالی، علم الاجمالی وہی سوال مقدر کا جو جواب ہے، علم الاجمالی بوقوع الخلل، خلل یعنی خلل سے مراد مانع عن الحجیت فی الظواہر انما یمنع عن حجیتها، حجیت ظواہر جو ہے اذا كانت كلها حجت، اگر تمام حجت ہو، والا اگر تمام حجت نہ ہو تو کیا ہوگا، لا ينفك الظہور، ظہور جدا نہیں ہوگا، ان ذالک سے مراد ان وقوع الخلل۔ فہم اشارہ ہے کہ یہ جو جواب مقدر ہے وہ جواب مقدر سوال مقدر کا جو جواب دیا ہے اس سے مربوط ہے۔ فہم سے مراد کیا ہے گا، کچھ آیات اخلاق ہے جو کیا ہے گا مورد ابتلا ہے، کچھ آیات عقائد ہے جو مورد ابتلا ہیں، جو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب تام نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعم سے مراد یہ ہے، دقت فرمائیں، ابھی آپ نے کیا فرمایا، آپ نے یہ فرمایا علم اجمالی موجب تحریف قرآن، یعنی علم اجمالی لا یمنع عن حجیت الظواہر کا، آدھا مسلم، فرماتے ہیں مسلم ہے۔ اب آئیں دقت فرمائیں، یہ جو علم اجمالی بوقوع التحریف ينقسم الی قسمین، کبھی جو ہے متصلہ ہے، کبھی قرینہ منفصلہ ہے۔ اب آئیں اگر قرینہ منفصلہ ہو تو بالکل آپ نے جو جواب دیا وہ جواب درست ہے۔ اگر کیا ہے وقوع تحریف جو قرینہ ہو، قرینہ متصلہ ہو، جب قرینہ متصلہ ہو تو کیا ہے کلام کے لیے اصلاً کیا ہے ظہور منعقد نہیں ہوگا الا بالقرینہ، اصلاً کیا ہے
نطفہ منعقد نہیں ہوگا جب تک کیا ہے گا متصل نہ ہو. تو فرماتے ہیں منفصل میں کیا ہے گا آپ کا جواب تام ہے مگر متصل میں جواب تام نہیں ہے. نعم لو کان الخلل، خلل جو ہے خلل سے مراد وقوع التحریف جو ہے المحتمل فیہ جس میں جو ہے احتمال ہے فیہ فی القرآن او فی غیر القرآن بما اتصل به اسی قرآن کے ساتھ متصل ہو، قرینہ متصلہ ہو. تو پھر کیا ہوگا قرینہ متصلہ ہو تو یقیناً معنی حجت ہے. لأخل بحجیتی حجیت ظواہر. کیوں؟ علت کیا ہے؟ لعدم انعقاد الظہور ظہور کے لیے کیا ہے اصلاً کیا ہے منعقد نہیں ہوگا لہو للت ظہور حینئذ اگر قرینہ متصلہ ہو. وَإِنْ انعقد له ظہور اس کے لیے ظہور کیا ہے منعقد ہو. یعنی یہ تفسیر ہے کیا ہے تفسیر قرینہ متصلہ ہے. وَإِنْ انعقد له ظہور له للکلام ظہور لولا اتصال ہوا اگر یہ متصل نہ ہوتا. اب آئے ثم ان تحقیق سے مراد وہی اختلاف قرات جو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کہ ان الاختلاف القراءات بما یوجب الاختلاف بالظہور. ہم نے دو قسم بیان کیا. ایک تو کیا ہے تغییر معنی سے مراد یعنی ظہور میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی ظہور میں اختلاف نہیں ہوتا. جیسے مالک یوم الدین اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. اب آئیں کبھی جو ہے کیا ہے تغییر قراءت جو ہے تغییر کیا ہے ظہور موجب ہے. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے آیا آپ قرآن سے ظواہر قرآن سے تمسک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ قراءت جائز ہو، قراءت کرنا شیئون حکم الہی کو استنباط کرنا اس قراءت کے مطابق شیئون ان دونوں کے درمیان اصلا کوئی ملازمہ نہیں ہے. فرماتے ان الاختلاف فی القراءت بما یوجب الاختلاف فی الظہور جو موجب ہے کیا ہے ظہور معنی مثل یظہرنا کے ساتھ بالتشدید کے ساتھ و تخفیف دونوں کے ساتھ کیا ہے یوجب سبب بنتا ہے اخلال بجواز التمسک والاستدلال موجب ہے معنی ہے کس سے جائز نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر ظواہر سے تمسک کر لیں اور اس کی ذریعے سے استدلال کر لیں. کیوں؟ سماعت الشیخ بشارت لعدم احراز ما هو القرآن. ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا کیا ہے کون سی قرآت کیا ہے قرآن ہے، کون سا ظہور کیا ہے قرآن ہے، یا ظہورنا کیا ہے یا کیا ہے تشدید کے ساتھ جو ہے قرآن ہے. فرماتے ہیں ولم یثبت وثانی دلیل ثانی اور کیا ہے درحالن کی ثابت نہیں ہے تواتر القرآن تواتر قراءت کی جو تواتر ہونا یہ بھی ثابت نہیں ہے بلکہ کیا ہے فقط کیا ہے خبر احاد ہے، خبر احاد کے ذریعے سے ثابت ہے، تواتر کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے. ولا جواز الاستدلال به اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ کیا ہے قراءت کے ذریعے سے جو ہے استدلال کرنا. وان نسب الى المشہور مشہور کی طرف یہ بات نسبت دی گئی ہے کہ تواتر قرآن جو قراءت ہے وہ قراءت کیا ہے تواتر ہے لیکن یہ نسبت کیا ہے مما لا اصل له اس کے کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. وانما الثابت ثابت کیا ہے فقط جو ہے کیا ثابت جواز القراءت بہا سے مراد بہا سے مراد یا تواتر لکھے تو بہتر ہے. اگرچہ یہ نسبت اصل نہیں ہے پھر بھی ہم مان لیں کہ کیا ہے تواتر ثابت ہے قراءت پھر بھی کیا ہے فقط قراءت کی جو ہے تواتر ثابت ہوگی ورنہ کیا ہے جواز استدلال ولا ملازمت. مصنف فرماتے ہیں کوئی ملازمہ نہیں ہے بینہ بین جواز القراءت و جواز الاستدلال. استدلال سے مراد وہی استنباط حکم شرعی کا مالا ہے. ولو فرض فرض کر لیں فرض المحال لیس بمحال پھر فرض کی صورت میں شیخ انصاری و اخن کے درمیان کیا ہے اختلاف ہے. اخن فرماتے ہیں کہ چونکہ فرض کی صورت میں دونوں قراتیں کیا ہے جواز استدلال کے اعتبار سے ملازمے کے اعتبار سے مساوی ہیں تو اخن فرماتے ہیں ہم مرجحات کی طرف رجوع کر لیں گے. اخن فرماتے ہیں تساقط ہیں، اخن فرماتے ہیں تساقط ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم مرجحات کی طرف رجوع کر لیں گے. فرماتے ہیں ولو فرض جواز الاستدلال بالقرآن فلا وجہ ایک میں اخن خراسانی شیخ انصاری کے جو ہے قول کے جواب دیتے فرماتے فلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہے لملاحظتی ہم ملاحظہ کر لیں یعنی ملاحظہ پر ہمیں قاعدے کلیہ ثابت کر لیں جو قاعدے کیا ہے ترجیح بینہما ان دونوں قرات کے درمیان کیا ہے جو ترجیح ہے اس کو لے لیں گے جو ترجیح نہیں ہے اس کو ترک کر لیں گے. فرماتے بعد کون الاصل مصنف
اس اصل کو تمام تسلیم کرتے ہیں. کون سا اصل فرماتے ہیں؟ فی تعارض الاماراتی، امارات میں جو تعارض ہو جائے تو وہ کیا ہے سماعت شیخ صفدر؟ ہوا سقوط الامارات ان حجیت، حجیت میں فی خصوص المعدہ، خصوص معدہ سے مراد دلالت مطابق ہے. اوپر ضرور لکھیں، اشتباہ نہ کریں. اگر دو قراءات وہ بھی کیا ہے دونوں دلالت مطابق ہو، دو امارات جو دونوں دلالت مطابق ہو تو قاعدہ کلیہ عند الامام کیا ہے؟ عند الامام تساقط ہے. اگر دلالت مطابق ہو، دلالت التزامی کے درمیان تعارض ہو جائے تو وہاں کیا ہے قاعدہ کلیہ تساقط نہیں ہے. اصولین فرماتے دلالت مطابقی کو ہم مقدم کر لیں گے دلالت التزامی سے، چونکہ دلالت مطابق اصل ہے بالنسبت دلالت التزامی. فرماتے یہ معدہ سے مراد کیا ہے؟ خصوص دلالت مطابقی میں اگر تعارض ہو جائے تو قاعدہ کلیہ تساقط ہے. بناءً فرماتے یہ تساقط کس مبنا کی مطابق؟ بناءً علی مبنى الامامیہ، بناءً علی اعتبارها، اعتبار الامارات جو ہے کیا ہے من باب طریقیت ہے، طریقیت کے بنا پر تساقط ہے. یہ یاد رکھیے، یہ امتحان میں ضرور آئے گا. میں قسم کھاتا ہوں آپ یہ بریکٹ میں لکھیے، یہ جو مطلب ہے ابھی جو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کی اس میں بہت سے مطالب ہیں، ورنہ اگر ہم نے یہاں بیان کیا تو آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے آسان ہوا ہوگا، مگر یہاں جو مبنا ہے بناءً علی اعتبارها، اعتبار الامارات علی نحو طریقیت، طریقیت کی بنا پر کیا ہے تساقط ہے. اب آئیں سببیت کی بنا پر، والتخییر بینہما بین القراءتین بین الامارہ کیا ہے گا بناءً علی السببیات، امارہ کو ہم سببیت مانیں، یعنی قول عامہ مانیں. فرماتے ہیں ما عدم دلیل، مصنف فرماتے ہیں ما عدم دلیل علی ترجیح. اگر کوئی یہ کہیں یا ایھا المصنف دلیل اخبار علاجیہ ہے، اخبار علاجیہ کو کیا کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا دو امارات کے درمیان تعارض ہو جائیں تو فرماتے قرائات بھی امارات ہیں، اخبار بھی کیا ہے امارات ہیں. تو وہاں پر جو اخبار ائمہ معصومین کی طرف سے جو روایات وارد ہوئے، کون سے روایات آگا؟ وہ روایات جو روایات علاجیہ ہیں. ہم نے عنوان دیا عنوان طبیب، وہ اخبار جو کیا ہے بے عنوان طبیب ہے ان کو ہم کیا کر لیں گے؟ تو فرماتے وہ اخبار کے ساتھ مختص ہے. فرماتے ہیں کہ ما عدم دلیل علی ترجیح، ترجیح کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، فی غیر الاماراتی، بغیر روایات کے علاوہ، من سائر الامارات، سائر امارات میں. تو پس اصل تساقط ہے تو فلا بد من رجوع حینئذ حین تعارض الی الاصل، اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیں یا عموم کی طرف رجوع کرنا چاہیں. دقت فرمائیں. دقت فرمائیں. اب عموم سے مراد یعنی آپ ایک مثال دے دیں، یہ عموم یا عموم کی طرف رجوع کر لیں گے. عموم سے مراد کیا ہے؟ عموم عرفی مراد ہیں یا عموم سے مراد وہی عام مراد ہے؟ یہ کل آپ ضرور تحقیق کریں. میں اس آیت کی طرف اشارہ کر لیتا ہوں. مثلا نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ آغا صابر معنی کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم سیدنا، تمہاری بیوی تمہارے لیے کانو کھیت کی مانند ہے. مطلب آگے آیات کیا ہے؟ آگے آیات یعنی انی شئتم یا انی شئتم، انا شئتم، یہ انا زمانیہ ہے. اب آئیں یہ انا زمانیہ، اس میں کیا موجود ہے؟ عمومیت موجود ہے. اب آئیں عمومیت موجود ہے. اب آئیں گے یہ جو حرث جو ہے کے لیے جو علت ہے انا زمانیہ ہے، یہ انا زمانیہ سے مراد عموم ہے. کس اعتبار سے عموم ہے؟ علیکم. اب لوگ تحقیق کریں تو پس اصل کے لیے تو یقین اصل قاعدہ کلیہ ہے، مگر عموم کی طرف رجوع کر لیں گے تعارض کی صورت میں. اب آئیں یہ انا زمانیہ ہے. انا زمانیہ کس میں تعارض ہوتا ہے وہ آپ ضرور تحقیق کر کے آئیں، تاکہ بحسب اختلاف المقامات، وہ بھی کیا ہے اختلاف مقامات کے اختلاف کی ہوتا ہے. بعض مقامات کیا ہے مناسب عمومات کے ساتھ، اطلاقات کے ساتھ، بعض کیا ہے مقامات جو ہے اصل کے ساتھ کیا تطابق رکھتا ہے. تو پس ہم وہی مقامات کے مطابق کیا ہے اپنا وظیفہ شریعہ کو، حکم شریع کو کیا کر لیں گے؟ تعین کر لیں گے. پس کیا ہے
قراءت کے ذریعے سے، اختلاف قراءت کے ذریعے سے آپ اپنے وظیفہ شرعی کو تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ تمسک کی استدلال بھی جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین۔